اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج کل یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، ہاؤ کین وی مینیج آور اسٹڈیز ود ان رمضان۔ ہے تو واقعی بہت مشکل ہے، لیکن سوچنے میں یہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مشکل ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ دا جسٹ پوائنٹ آف تھنکنگ کہ آپ جو تھنک کر رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن اگر جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ایزی ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ہمیں بعض ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو بیزی رکھو گے اتنا روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب آپ کے پاس کام ہی کرنے کو نہیں ہے تو صرف آپ ویٹ کر رہے ہو کہ کب افطاری ہو، تو دیٹس ویری ہارڈ۔ تو لہٰذا یہ تو شکر کریں کہ آپ لوگوں بیزی ہیں، آپ کے پاس ایک جاب ہے، آپ کے پاس کرنے کو ہے، جسٹ ہمارا اسے ڈیوائڈ کرنا ہے، ڈویژن آف لیبر، دیٹ شوڈ بی اے ڈویژن آف لیبر، ٹھیک ہے۔ اگر ڈویژن آف لیبر ہوگی تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی مینیج، ہم اس ٹائم کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو دیکھیں یا ریلیجیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زیادہ ایگزیکٹ جو پیٹرن یہی ہے کہ اگر ہم افطاری کے بعد 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس عشاء تک، اس میں کوئی مائنر سا سبجیکٹ لے لیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب افطاری سے بعد چھوڑیں، ہم کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو۔ عشاء پڑھنے کے بعد آپ 10 بجے سو جائیں، 10 بجے سو گئے، جب آپ نے عشاء پڑھ لی 10 بجے تک فارغ ہو گئے، سو جائیں۔ 12 بجے کا آپ الارم لگا کے اٹھ جائیں یا 1 بجے اٹھ جائیں۔ اگر ہم 1 بجے بھی اٹھتے ہیں تو 4 بجے تک ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ تو 3 گھنٹے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، لیکن 3 گھنٹے ایک سبجیکٹ نہیں رکھیں، اس کو بھی ڈیوائڈ کریں، 2 میں ڈیوائڈ کر لیں، 3 میں ڈیوائڈ کر لیں، ایک آور کے لیے، 1 آور کے لیے ایک سبجیکٹ، سیکنڈ آور، تھرڈ آور۔ جتنا آپ ڈیوائڈ کر لو گے اتنا ہماری ایفیشنسی زیادہ ہو جائے گی۔ تو دیٹس دا بیسٹ وے۔ بیسٹ وے اس لیے ہے کہ ہمارا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو رات کا جو نیند ہے وہ ہمارے ساؤنڈ سلیپ ہونی چاہیے۔ وہ ہارمونل سیکریشنز ہوتی ہیں۔ ہارمون سیکریشن جو ہے ہمارے 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک میکسیمم سیکریشنز ہوتی ہیں جو ہمارے پورے باڈی کو اسموتھ کرتی ہیں۔ اگر آپ رات کے وقت نہیں سوتے، دن کے ٹائم نیند لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کبھی وہ ساؤنڈ سلیپ نہیں، آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ رات کے وقت سونا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہی ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اس سے آپ ڈیویٹ کر سکتے ہو تھوڑا بہت، لیکن ایک آپ کو ایک ٹائم لائن دے رہا ہوں کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یعنی 9 بجے یا 10 بجے سو کے آپ 1 بجے اٹھ جائیں، 1 بجے سے 4 بجے تک آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان 3 گھنٹوں کو ہم ڈیوائڈ کریں گے، 3 سٹیپ میں کر لیں، 3 سبجیکٹ کر لیں، ایک آور کے لیے، ایفیشنسی آپ کی انکریز ہو جائے گی اور بندہ بور بھی نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹہ ویٹ کرتے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر اب نیکسٹ سبجیکٹ، 30 سبجیکٹ آپ نے ٹچ کر لی۔ 4 بجے آپ سحری کریں، سحری کرنے کے بعد آپ نے ڈیفینیٹلی نماز کے لیے جانا ہے۔ تو اگر تو آپ بیٹے ہو، لڑکے ہو تو زیادہ بہتر ہے آپ مسجد میں نماز کے لیے جائیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے واپس آئیں گے، تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے، چہل قدمی ہو جائے گی، واک ہو جائے گی، وہ جو نیند کا غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جب کھانے کے بعد بندے کو آتی ہے تھوڑی بہت۔ پھر آپ 3 گھنٹے پھر فردر جو ہے ڈیوائڈ کریں، یعنی اگر آپ صبح نماز پڑھ کے آتے ہیں تو 6 بجے سے 9 بجے تک پھر آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اور اس کی بھی ڈویژن ہونی چاہیے سبجیکٹ میں، ایک سبجیکٹ نہیں رکھیں، کیونکہ انسان میں ہمارا جو برین ہے وہ میکسیمم کسی ایک فوکس پوائنٹ پہ 25 سے لے کے 30 منٹس تک لرن کرتا ہے، اینڈ آفٹر دا 30 منٹس یو ول ہیو ٹو ٹیک دا بریک، بے شک 5 منٹس کی لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ پڑھیں، پھر 5 منٹس کی بریک لے لیں، پھر آدھا گھنٹہ پڑھ لیں۔ اگر ہم کنٹینیوسلی پڑھیں گے تو ہم جو ہے سیچوریٹ ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری ایفیشنسی ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اب 9 بجے تک پڑھیں، 9 بجے سے پھر 12 بجے 1 بجے تک جو ہے آپ سو جائیں۔ ظہر کا ٹائم ہو جائے گا، اٹھیں، ظہر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نماز پڑھو۔ ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک کا ٹائم آپ کے پاس ہے، یعنی آپ نے ٹارگٹ اپنا رکھ لیا عصر تک کے ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، پھر پڑھو۔ اور پھر عصر سے مغرب تک 1 گھنٹہ ہے، اس میں کوئی لائٹ سا سبجیکٹ لے لیں، اسلامیت ہے، اردو ہے، پاک اسٹڈیز ہے، کوئی اس طرح کے رکھ لیں۔ افطاری کریں، افطاری کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے عشاء تک، پھر اس 1 گھنٹے کو یوٹیلائز کرو۔ عشاء پڑھنے کے بعد پھر آپ سو جاؤ۔ اس طرح ڈویژن آف لیبر، ایک تو یہ ہمارے پاس
جو ہے پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے دیٹس بیٹر دین ادرس, کہ یہ بہتر ہے, میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن بعض بچے ایسا کہتے ہیں کہ جی ساری رات ہم پڑھ لیتے ہیں پھر صبح سو جائے گی. وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. رات کو سونا چاہیے, رات سونے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دن کے ٹائم سوئیں گے تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے ڈسٹرب ہوتے جاؤ گے, بندہ اریٹیٹ ہوتا جاتا ہے, انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں وہ نہیں, جو پہلا اپنے نے بتایا اس کے مطابق. تو اگر آپ یہ ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کو تو روزے کا بھی پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے, اینڈ وہ مسٹ بی ٹارگیٹڈ. جس کا گول ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, اسے اچیو تو کرنا پڑتا ہے. اینڈ نتھنگ از ویری ہارڈ, کوئی چیز سخت نہیں ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل, یو کین کنورٹ ایوری امپاسبل ٹو دا پاسبل بائی ڈینٹ آف یور ہارڈ ورک. اب ہم ہارڈ ورک کریں گے تبھی ملے گا. اور کوئی بھی چیز جب ہم نے, خدا نے ہمیں دیکھا دیا ہوا ہے, انسینٹیو دیا ہوا ہے, ایک سائڈ پہ جنت ہے اور دوسری سائڈ پہ ڈرایا بھی ہے. اگر یہ انسینٹیو نہ ہو, یہ ہمارا ٹارگٹ جنت ٹارگٹ نہ ہو, تو کبھی بھی کوئی صبح سردیوں میں اٹھ کے تہجد میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا, اپنا گرم بستر چھوڑ کے کبھی بھی سردی میں باہر نہیں آئے گا. تو اف یو آر ٹارگیٹڈ, ڈیفینیٹلی یو ول ورک ہارڈ اینڈ یو ول اوور کم یور ڈیفیکلٹیز.